مفسرین نے ان آیات کی تشریح میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ جب کوئی بھی نیک کام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہوتا ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، اس کے اختتام پر بھی انسان کو ان دو چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ صحابہ نے فرمایا کون؟ آپ نے فرمایا جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت اللہ سے نہ کروا سکے۔ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کی قبولیت کی ایک علامت یہ ہے۔ مفتی صاحب، آپ سے جیسے گفتگو ہو رہی تھی اور خاص طور پہ فلسفہ عبادت کے حوالے سے، کیونکہ ہوتا یہ کہ ہم رمضان میں تو ایک تعلق قائم کر لیتے ہیں مگر وہ ریٹین نہیں رہ پاتا، اس ریٹین رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد انہوں نے دعا کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو ہمیں قرآن کریم کی اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس رمضان کی برکتیں نصیب ہوں اور رمضان کے بعد بھی ہم کسی حد تک اس روش پر چل سکیں جس پر ہم نے کوشش کی ہوتی ہے رمضان میں چلنے کی، تو پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے اور بہت مانگنی چاہیے کہ یا اللہ جو بھی عبادات ٹوٹی پھوٹی جو بھی عبادات ہو سکی رمضان المبارک میں، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ قرآن کریم سورۃ النصر جب نازل ہوئی نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، تو حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت سورت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر رونے لگے۔ تو صحابہ حیران ہو گئے کہ اس میں تو فتح کی بشارت ہے کہ مسلمان فوج در فوج لوگ ہو جائیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اس میں اصل میں اللہ کے رسول کے پردہ فرما جانے کی خبر بھی ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے جن مقاصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا شاید اب ان مقاصد کی تکمیل ہو چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ اب آپ دو کام کیجئے، ایک اللہ کی حمد بیان کیجئے، ایک استغفار کیجئے۔ مفسرین نے ان آیات کی تشریح میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ جب کوئی بھی نیک کام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہوتا ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، تو اس کے اختتام پر بھی انسان کو ان دو چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی۔ ٹھیک ہے ہم رمضان کے روزوں کا حق ادا نہیں کر سکتے، تراویح کا حق ادا نہیں کر سکتے، جتنی عبادات ہیں، لیکن جو بھی عبادت ہوئی وہ اللہ کی توفیق ہی سے ہوئی، انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ اور دوسرا عمل استغفار ہے، اور استغفار کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے، ہم جو بھی عبادت کریں، یہی وجہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد حدیث میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ پڑھتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اصل میں یہ امت کو تعلیم ہے، امت کو تعلیم اس مقصد کے لیے کہ بھئی ہم نے نماز پڑھی، اب نماز پڑھنا اگرچہ نیکی کا کام ہے لیکن اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی عبادت کا جیسا حق ہے وہ تو ہم ادا نہیں کر پاتے، اس پر انسان استغفار کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے عبادت کی، الحمدللہ اس پر کہ آپ نے مجھے توفیق دی، میں نے یہ عبادت انجام دی، اور استغفار اس بات پر کہ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اس میں یہ چیز بھی بڑی اہم ہوتی ہے کہ بعض اوقات رمضان بہت اچھے طریقے سے انسان گزار رہا ہوتا ہے لیکن آخری دنوں میں بعض اوقات غفلت آ جاتی ہے، جیسے ہمارے ہاں بازاروں میں لوگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی خریداری کے لیے جا رہا ہے، شاپنگ کے لیے جا رہا ہے، لیکن اس میں یہ چیز نظر انداز نہیں ہونی چاہیے کہ نماز کا پتہ نہیں، عشاء کی نماز چھوٹ گئی یا فجر کی چھوٹ گئی۔ ان چیزوں کا بڑا اہتمام اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ آخری لمحے بڑے اہم ہیں، اور حدیث میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ، کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ صحابہ نے فرمایا کون؟ آپ نے فرمایا جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت اللہ سے نہ کروا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جاتے جاتے انسان کو اس چیز کا اور زیادہ پاس ہونا چاہیے، اور جیسے روزے کے مقاصد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، کہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ تو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نیکی کے کام کرنے کی طرف تو لوگوں کا رجحان ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، حج بھی کریں، لیکن جو گناہ کے کام ہیں، مثال کے طور پر وہ سودی معاملات میں بھی انوالو ہے، وہ کرپشن بھی کر رہا ہے، وہ جناب رشوت بھی لے رہا ہے، وہ بیوی کے حقوق بھی ادا نہیں کر پا رہا، وہ ایک برا پڑوسی بھی ہے، تو جو اللہ کے حرام کیے ہوئے کام ہیں اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اور نیکی کے کام سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں متقی بن جاؤں گا،
ظاہر ہے کہ تقوی اس وقت تک انسان کو حاصل ہو نہیں سکتا جب تک وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو نہ بچائے. تو ہمیں اس چیز کی بھی پریکٹس کرنی چاہیے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ہم رمضان المبارک میں اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جب آپ اللہ کے کہنے پر حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں تو رمضان کے بعد اللہ نے حلال چیزیں دوبارہ دے دی کہ بھائی کھاؤ پیو، کلوا واشربوا ولا تسرفوا. لیکن اللہ نے یہ پریکٹس کروا دی کہ اب اس کا یہ فائدہ تو کم از کم ہونا چاہیے کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے. تو اگر اس نیت سے، اس ویژن کے ساتھ آدمی رمضان کے آخری لمحات کو بھی گزارے، یہ نیت بھی کرے. علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کی قبولیت کی ایک علامت یہ ہے کہ آپ کی رمضان سے پہلے کی زندگی اور رمضان کے بعد کی زندگی میں کوئی فرق ہونا چاہیے کہ رمضان میں جو آپ نے پریکٹس کی، جو ٹریننگ حاصل کی، اس کا اثر ہماری پریکٹیکل لائف میں ہمیں نظر آنا چاہیے. یہ جو مہک ملک جانسن ہیں، ان کی بہت ساری ویڈیو آج کل وائرل ہو رہی ہیں اور اس میں علماء کرام سے ہاتھ ملانا اور XYZ اس طرح کی چیزیں، کیا یہ جو کر رہی ہیں کیا یہ اسلام کے لیے فائدہ مند ہے یا اس اسلام کو نقصان پہنچے گا، ہمارے دین کو نقصان پہنچے گا؟ ٹھیک ہے. اچھا، یہ بیسکلی ایک جو ہے وہ ٹرانسجینڈر ہیں، ان کی ویڈیوز چل رہی ہیں کہ وہ تبلیغی جماعت میں کہیں جا رہی ہیں اور مساجد میں بھی جا رہی ہیں اور ہاتھ وغیرہ ملا رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ فائدہ مند ہے، نقصان ہے اسلام کے لیے، کیا اس کا؟ دیکھیں، ایک اصولی بات میں اس پہ عرض کرتا ہوں، دین تو سب کے لیے ہے نا. دین تو مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے، کوئی اگر خنثی ہے تو اس کے لیے بھی ہے. تو شریعت کے احکام بڑے واضح موجود ہیں کہ مرد کے لیے کیا حکم ہے، عورت کے لیے اگر کوئی خنثی ہے تو اس کے لیے کیا احکام ہے. تو اس مگر وہ مائل جو ہے نا خاتون کی طرف ہیں اور وہ مساجد میں جا کے مولانا حضرات کے ساتھ ان کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں نا، ہاتھ ملا رہی ہیں، ہاتھ نہیں گلے مل رہی ہیں. میں نے ایک مشہور عالم سے گلے ملتے ہوئے رات ہی دیکھا ہے. اچھا، کلپ دیکھا ہے، باقاعدہ کلپ بہرحال وائرل ہے احتیاط یوٹیوب تو پہ. کرنی چاہیے. کس سے ملتے دیکھا؟ بس وہ یہاں مناسب نہیں، مشہور عالم ہے، مشہور عالم. ہاں. لیکن اس میں یہ عرض کروں گا کہ تبلیغی جماعت کے نا اس حوالے سے قاعدے ضابطے بنے ہوئے ہیں، ان کے قاعدے ضابطے بڑے اسٹرکٹ ہوتے ہیں. اس حوالے سے وہ بہت کوشش کرتے ہیں. تو جو بھی ان کے قواعد ضوابط ہیں تو مرکز سے ان کو رابطہ کر کے، رائیونٹ سے رابطہ کر کے ان قواعد کے مطابق اگر چلیں تو میرے خیال سے یہ جو اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے وہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. میں اس میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں. دیکھیے، سوال کیونکہ ٹرانسجینڈر کے بارے میں کیا گیا، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ ٹرانسجینڈر ہے یا نہیں ہے. نمبر 1، اگر وہ مرد ہے تو شرعاً اس کے تمام احکامات مرد والے ہوں گے. نمبر 2، اگر وہ شرعاً عورت ہے تو اس کے تمام احکامات عورتوں والے ہوں گے. لیکن جس طرح یہ سوال پوز کیا گیا اور قاری صاحب نے بھی جو تبصرہ کیا ہے، تو اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بظاہر وہ شاید اپنی بایولوجیکل وہ میل ہے، لیکن اس کی جو ظاہری وضاقتہ ہے یا اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کا بات چیت کرنا ہے، چلنا پھرنا ہے، اپنے دیکھنے میں بظاہر چہرے سے وہ عورت لگتا ہے. تو گویا کہ یہ اس مخنث کے حکم میں سے ہے، کیونکہ ایک بتا رہے ہیں کہ ایک عالم نے بھی اس کو گلے لگایا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خاتون تو نہیں ہے، وہ عورت نہیں ہے، وہ ایک مخنث ہے. اور شرعی طور پر حکم یہ ہے کہ جب کسی میں خلقتاً اس طرح کا معاملہ پایا جاتا ہے، اس میں نرمی پائی جاتی ہے، عورتوں جیسا مزاج اور حرکات و سکنات پائی جاتی ہیں، تو اس میں احتیاط کی جائے گی اور اس کے ساتھ دوری رکھی جائے گی. اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ اگر دیکھنے سے ہی لوگوں میں اس طرح کے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں تو یقینی طور پر ایسے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کے اندر بھی احتیاط کرنی چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسے لوگوں کو دور رکھنے کا جو ہے وہ حکم عنایت فرمایا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ کسی بھی جماعت اور تنظیم کے قاعدے قوانین بالکل اپنی جگہ، لیکن جو شریعت کے قواعد اور قوانین ہیں تو ان کو اس میں زیادہ ملحوظ رکھنا چاہیے. اچھا، اس میں ایک گزارش میں یہ بھی کروں، ڈاکٹر صاحب نے بڑی معقول بات کی. اچھا، اس میں بعض اوقات جو اس کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو بعض اوقات یعنی وہ شاید غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، حالانکہ یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی کہ شاید ہم دین پہ عمل کریں تو ہمیں دین پہ عمل نہیں کرنے دیا جاتا یا ہم مسجد نہیں آ سکتے. تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں. ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے، جو بھی یہاں پہ بات ہوئی، ظاہر دین پر عمل کرنے کا ہر ایک کو حق حاصل ہے، لیکن جو شریعت جیسے عورت کے لیے کچھ پابندیاں ہیں، مرد کے لیے کچھ پابندیاں ہیں، اسی طرح کچھ پابندیاں ان کے لیے ہیں. تو بالکل کوئی دین کی طرف آتا ہے تو موسٹ ویلکم، یہ اللہ کا دین سب کے لیے ہے، لیکن جو شریعت کی پابندیاں اس کا بہرحال اس کا پاس رکھنا پڑے گا.